الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما وقل رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم
من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب تعریفیں اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک اور پوری کائنات کا رازق ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام السید الرسل، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ حضرات، آج کے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک میں محرم الحرام اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان اور مقام کے حوالے سے چند باتیں، چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ گناہگار کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ویسے اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، ہر چیز کا بنانے والا جو ہے وہ اللہ ہے، اور اسی طرح اللہ کی ذات نے دنیا کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اور پھر اس زمین پر اللہ کی ذات نے انسانوں کو بسایا۔ پھر اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر جانوروں کو اور اسی طرح بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ تو حضرات، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ہیں، لیکن ان چیزوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو مالک کائنات نے صرف اور صرف اپنے ہی لیے خاص کی ہیں۔ مثال کے طور پر سال ہے، اور سال کے اندر جتنے بھی مہینے ہیں، مہینوں کے اندر جتنے بھی ہفتے ہیں، ہفتوں کے اندر جتنے بھی دن ہیں، اور دنوں کے اندر جتنی بھی گھڑیاں ہیں،
گھڑیوں کے اندر جتنے بھی لمحے ہیں، جتنے لحظے ہیں، سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے لیے. اور انہی سال کے اندر، انہی مہینوں کے اندر کچھ ایسے دن، ایسے مہینے ہیں جو بطور خاص اللہ کی ذات نے اپنے لیے کیے. مثال کے طور پر ایسی چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے اپنے لیے خاص کی ہیں، جیسا کہ ناقۃ اللہ کی اونٹنی اللہ پاک نے اپنی طرف نسبت کی ہے. ناقۃ اللہ کی اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی جو اونٹنی ہے، اللہ پاک نے اسے اپنی طرف نسبت کی ہے. ناقۃ اللہ کی اونٹنی، کیونکہ اللہ کی طرف نسبت ہوئی، یہ خاص ہوئی. اور دوسری چیز، جس طرح بیت اللہ کا گھر اللہ کی ذات نے بطور خاص اپنی طرف نسبت کی ہے، بیت اللہ کا گھر. اور اسی طرح فرمایا کہ بقیت اللہ، حلال اور ذرائع کے ساتھ کمائی کی ہوئی اس کی جو بچت ہے، اللہ پاک نے اسے بقیت اللہ اپنی طرف نسبت کی ہے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے. تو حضرات اسی طرح عباد اللہ کے بندے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، مالک کائنات نے اپنی طرف ان بندوں کی نسبت کی. فرمایا عباد اللہ، لوگوں میں سے اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور اسی طرح مالک کائنات نے سال بنایا ہے، سال کے اندر 4 مہینے ایسے بنائے ہیں جو حرمت والے ہیں، جن کی حرمت، جن کی عزت، جن کا ادب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ پاک نے قرآن کے اندر اعلان کیا، 10واں پارہ سورۃ توبہ، اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. سال کے اندر 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب نے بیان کیے. فرمائے یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. اللہ فرماتے ہیں جب بھی، جس وقت بھی اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، بنایا، ان کی تخلیق کی، مالک کائنات نے سال بھی بنایا، سال کے اندر 12 مہینے بنائے، 4 حرم. اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ پاک نے حرمت والے بنائے. 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے ساتھ ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور چوتھا جو مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، جو شعبان سے پہلے مہینہ آتا ہے. مالک کائنات نے 4 مہینے جو ہیں حرمت والے بنائے. حضرات یہ جو مہینہ جا رہا ہے محرم کا، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اس کی قدر کی جائے، اس مہینے کی عزت کی جائے. اس کی قدر کیا ہے؟ کسی کو گالی نہ دی جائے، کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، یہی اس کی عزت ہے. اور بڑے ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے کی عزت نہیں کرتے، ادب و احترام نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا ذالک الدین القیم. حضرات یہی دین جو ہے خالص دین ہے. اور فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم. اس مہینے کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کیا جائے. آج لوگ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، جو کسی بھی احادیث کے اندر، قرآن کے اندر اس کا ثبوت جو ہے ثابت نہیں ہے. یہ سارا کچھ جو ہے گناہ ہے. حضرات ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جب مالک کائنات نے اعلان کر دیا فلا تظلموا انفسکم، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، پھر ظلم کر کے، زیادتی کر کے اس مہینے کی جو عزت ہے، جو ادب ہے، جو احترام ہے، اس کو کم کیا جا رہا ہے. اس مہینے کی عزت کی جائے، ادب و احترام کیا جائے، مالک کائنات کا حکم ہے.
تو حضرات اسی طرح اس مہینے کے اندر ایک دن ہے جس کو 10 محرم کہا جاتا ہے۔ اس دن کو عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس دن کے اندر اللہ پاک نے بڑے بڑے انعامات دیے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پہاڑی پر اسی دن پہ ٹھہری۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اسی دن کے اندر مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا جو معجزہ تھا وہ عطا کیا گیا۔ حضرات اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر چڑھایا گیا۔ اتنی فضیلت والے یہ دن ہے جو ہم مار کٹائی کے اندر، پیٹ کے اندر جو ہے گزار دیتے ہیں۔ یہ مہینہ جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر یہی ہے کہ اس کی عزت کی جائے، ادب و احترام کیا جائے، کسی کو گالی بھی نہ دی جائے، مارا بھی نہ جائے، کسی پر ظلم اور زیادتی بھی کی نہ جائے، حتیٰ کہ اپنی جان پر بھی ظلم اور زیادتی نہ کی جائے۔ یہی اس مہینے کی حرمت ہے، یہی قدر ہے، یہی اس مہینے کی عزت ہے۔ تو حضرات بڑے بڑے انعامات ہوئے۔ مالک کائنات نے اسی مہینے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے کی عزت کی جائے۔ نبی علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں 10 محرم کا روزہ رکھتے۔ آپ نے پوچھا یہودیوں سے کہ آپ روزہ اس دن کا کیوں رکھتے ہیں؟ کہا گیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ بھی نبی اور ہم بھی نبی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ آپ نے بھی روزہ رکھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 7/9 کا روزہ بھی رکھوں گا، اس لیے کہ ہر لحاظ کے اندر یہودیوں کی مخالفت ہو، ان کے ساتھ جو ہے مشابہت نہ کی جائے، ان کی مخالفت کی جائے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، نبی علیہ السلام اسی سال اس دنیا سے رخصت فرما چکے، اور نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد ضرور فرمایا تھا کہ آئندہ سال اگر زندہ رہا تو 9 کا ساتھ ملاؤں گا۔ اگر کوئی انسان 9 کا نہیں رکھتا تو 7 11 کا ملا دینا چاہیے، اس لیے کہ یہودیوں کی مخالفت کی جائے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہر لحاظ سے ہر عمل کے اندر یہودیوں کی مخالفت کی ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی عمل نہیں ملانا چاہیے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ تو آئیے حضرات، پاک پیغمبر علیہ السلام کے جو ننھے منھے پھول ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آج بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں وہ صرف یہی ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کے اندر بڑے ایسے لوگ 4 قسم کی غلطی کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اس کے اندر یہ جو نبی علیہ السلام کی آل ہے اس کے اندر شامل ہی نہیں کرتے۔ اور دوسری بات دوسری غلطی یہ ہے کہ اہل بیت کے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام کی بعض بیٹیوں کو شامل ہی نہیں کرتے کہ یہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ اور تیسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر
اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کا مقام، اللہ کا رتبہ جو ہے وہ ان کو عطا کرتے تھے۔ کیسے؟ علی مشکل کشا، علی حاجت روا، وہ صحابی ہے، صحابی رسول ہے، ان کا مقام نہیں، ان کی شان نہیں، یہ اللہ رب العزت کا مقام ہے، اسی کی شان ہے۔ لیکن اہل بیت کے اندر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا بڑھایا، اتنا چڑھایا، فرمایا کہ یہ گروہ جو ہے جہنم کے اندر جائے گا۔ پہلی چیز یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کے اندر شامل نہیں کرتے، آپ کی بعض بیٹیوں کو شامل نہیں کرتے، اور اہل بیت کے اندر اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ جو مقام اللہ کا ہے، جو شان اللہ کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حضرت علی کا شان اور مقام بڑھا دیتے ہیں۔ حضرات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ، صحیح المسلم کی حدیث ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور فرمایا ندعو ابناءنا و ابناءکم۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل بیت کیا، کس کو؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو مالک کائنات کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جسم پر چادر کو اوڑھا ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چادر کے اندر لپیٹ لیا، تھوڑی دیر گزری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر لپیٹ لیا، پھر تھوڑی دیر گزری حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بھی چادر میں لپیٹا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر لپیٹ لیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذہب عنک ذکر اہل البیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت میں سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، گناہوں کو پاک اور صاف کر دے، کیوں؟ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین، اور فرمایا ریحانیت دنیا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دنیا کے اندر میرے یہ دو پھول ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کتنا پیار کرتے، کتنی محبت کرتے اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ایک دفعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوا،
کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، کسی کام کے لیے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم پر چادر کو اوڑھا ہوا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چادر کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، ہل رہی ہے۔ میں بات کر کے جب فارغ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی چادر کے اندر کیا ہے؟ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کو کھولا، ایک طرف حضرت حسن اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں ان دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں ان دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، اور جو لوگ ان دونوں کے ساتھ محبت کریں تو اس لوگوں کے ساتھ محبت کر۔ کتنی پیاری دعا جو ہے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ اللہ کی محبت، جس انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ کا پیار، اللہ کا قرب جو ہے انسان کو مل جائے، اسے کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، کیا اے اللہ، میں اپنے ان دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ پہلے اپنے بارے کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو لوگ ان دونوں کے ساتھ محبت کریں، اے اللہ تو ان لوگوں کے ساتھ محبت کر۔ تو ہمیں محبت حاصل کرنے کے لیے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ پیار بھی رکھنا چاہیے، محبت بھی کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ جب صحابہ کرام سے محبت ہوگی، پھر انسان دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ جب جنت کے اندر انسان جائے گا تو صحابہ کرام کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اس لیے کہ ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے، وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات پر عمل کیا، ایک ایک ادا پر عمل کیا۔ جس جگہ پر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھا دیا اسی جگہ پر بیٹھ گئے، اور جس جگہ سے اٹھا دیا اس جگہ سے اٹھ گئے، جہاں چلا دیا وہاں چل پڑے، جہاں روک دیا وہاں رک گئے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آج ہم جو ہیں جب صحابہ کرام جیسے اعمال کریں گے، جس قدر قرآن پر عمل کرتے رہے، آسمان سے قرآن نازل ہوا، اپنی انا کو، اپنی مرضی کو چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کیا۔ جب پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوا، اسی قدر اس پر عمل کرتے رہے۔ وہ صحابہ کرام ہیں، جب ہم ان کے ساتھ محبت کریں گے، ان جیسے اعمال کریں گے، جس طریقے سے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے، ہم بھی اسی قدر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کریں گے، دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، کامران ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ بڑے ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت کی شان، مقام، ان کی عزت، ان کا ادب و احترام بیان کرتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کا مقام بیان نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام جو ہے، ان کی جو عزت ہے، ان کو بیان نہیں کرتے، بلکہ اپنی زبان سے لغو باتیں نکالتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے انسانوں کو، مسلمانوں کو ڈر جانا چاہیے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے صحابہ کرام کے بارے میں نہیں نکلے۔
کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا کیا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ بھی صحابہ پر راضی ہے اور صحابہ بھی مالک کائنات پر راضی ہے۔ تو اس لیے صحابہ کی جو شان ہے، صحابہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے ساتھ پیار کیا جائے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عزت اور ادب و احترام کیا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے کس قدر محبت کی ہے، کس قدر پیار کیا ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے پاک پیغمبر علیہ السلام کے دونوں نواسے سرخ رنگ کا لباس پہنے، جبہ پہنے، مسجد کے اندر آئے اور لڑکھڑا رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے خطبے کو چھوڑا اور ممبر سے نیچے اترے، دونوں نواسوں کو اٹھایا، اپنے پاس بٹھایا، اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے سچ کہا ہے، اللہ کی ذات نے سچ کہا ہے کہ اولاد جو ہے انسان کے لیے فتنہ ہے۔ میرے دونوں نواسے جو ہیں مسجد کے اندر آ رہے تھے اور گر رہے تھے، پھر کھڑے ہوتے، پھر لڑکھڑاتے، پھر گرتے، پھر کھڑے ہوتے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھ سے رہا نہ گیا، صبر نہ ہو سکا، اس لیے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا، ممبر سے نیچے اترا، اپنے نواسوں کو اٹھایا اور اپنے پاس لے کر آیا۔ حضرات یہ اس لیے ہے کہ نبی علیہ السلام اس قدر اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ اس قدر پیار کرتے، محبت کرتے، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ پیار کرنا